سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یستفتونک، دریافت کرتے ہیں آپ سے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ، یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے، ان امرؤن، اگر مرد ہو، ہلاک ہو جائے، اگر مرد ہلاک ہو جائے، لیسا لہو، نہ ہو اس کی، والد، اولاد، اور اس کی اولاد نہ ہو، والہو، اور اس کی، اختن، بہن ہو، اگر مرد فوت ہو جائے تو اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر اس کی بہن ہو، فالہا، پس اس کے لیے نصف ما ترک، جو کہ وہ چھوڑ جائے، تو اس کی بہن کے لیے آدھا ہے جو کہ اس کا بھائی چھوڑ جائے۔ اگر مرد فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بہن کو اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے تو اس کے بھائی کا کیا حصہ ہے؟ واہوا، اور وہ، یارثوہا، وارث ہوگا اس کا، علم، اگر نہ، یکن، ہو، لہا، اس کی، والد، اولاد، اگر بہن کی اولاد نہ ہو اور بہن فوت ہو جائے تو بھائی کو اس کا سارا حصہ ملے گا۔ فَإِن، پھر اگر، کانت اثنتین، پھر اگر دو بہنیں ہوں، اور اگر مرد فوت ہو جائے اور اس کی دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، پھر ان دونوں کو 2/3 ملے گا، مما، اس سے، جو تارکا، جو کہ وہ چھوڑ گیا، تو دونوں بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا مرنے والے بھائی کی جائیداد میں سے۔ ان، اور اگر کانو ہو، اخواتن، زیادہ بہن بھائی، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں، رجالن، مرد، ونساءن، اور عورتیں، فللذکر، پس مرد کے لیے ہے، مثل، مانند، حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر حصہ، تو اگر زیادہ بہن بھائی ہوں تو مرد کا جو حصہ ہے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم گمراہ نہ ہو۔ اللہ تمہارے لیے یہ وراثت کے سارے حقوق کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کہہ دو کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو، اس کو بھائی کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا جو وارث ہے بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کی جائیداد میں سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی اور بہن زیادہ ہو، یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں، تو مرد کا جو حصہ ہے 2 عورتوں کے حصوں کے برابر ہے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹکو نہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صورتوں میں سے سب سے آخری سورت برات اتری ہے، اور آیتوں میں سب سے آخری آیت یہ والی آیت اتری ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیماری میں بے ہوش پڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور وہی پانی مجھ پہ ڈالا جس سے مجھے افاقہ ہوا، اور میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وارثوں کے لحاظ سے میں کلالہ ہوں، میری میراث جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ روایت میں ہے حضرت عمر نے کلالہ کے متعلق جس قدر سوالات کیے کسی اور نے نہیں کیے ہوں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سورۃ نساء کی آخری آیت ہی کافی ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، جو آیت سورۃ نساء کے شروع میں فرائض کے بارے میں ہے وہ اولاد اور والد کے لیے ہے، دوسری آیت میاں بیوی کے لیے ہے اور ماں زاد بہنوں کے لیے، اور جس آیت سے سورۃ نساء کو ختم کیا گیا ہے وہ سگے بہن بھائیوں کے بارے میں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرائض کو ان کے اہل سے ملا دو، پھر جو باقی بچے اس مرد کا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ پھر فرمایا، اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں متروکہ مال میں سے 2 ثلث ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں 3 مسئلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر پاتا تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، دوسرے جو لوگ زکوٰۃ کے
تو قائل ہے، لیکن یہ کہیں کہ تجھے نہیں دیں گے تو کیا ان سے لڑنا جائز ہے؟ تیسرے کلالہ کے بارے میں الحمدللہ سورۃ نساء مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائے۔